انہی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو حضور دیں گے، ضرور دیں گے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد صاحب الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دل گلستان تھا تو حشر سے ٹپکتی تھی بہار، دل گلستان تھا تو حشر سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں ہو گیا، عالم بیاباں ہو گیا۔ معزز سامعین کرام، آج جب میں اپنے گھر سے نکل رہا تھا تو میرے دل کے اندر ایک خوشی، ایک مسرت اور سکون کی کیفیت محسوس ہو رہی تھی کہ آج میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے جا رہا ہوں جن میں وہ لوگ بھی ہیں جو صبح اور شام، رات اور دن اپنے محبوب کی یاد میں اور اپنے مولا کی یاد میں ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے میرے محبوب، آپ صبر کروائیں، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو صبح اور شام، رات اور دن اللہ کے ذکر میں ہوتے ہیں۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضور آقا نامدار آمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے اور وہاں پر صحابہ کرام کا وہ گروہ تھا جو اللہ کے ذکر میں تھا۔ اور وہ کون لوگ تھے؟ آگے آیت میں اللہ نے فرمایا وہ
اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایک گروہ وہ ہلکے کی صورت میں اللہ کا ذکر فرما رہے تھے. حضور نے فرمایا تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے عرض کیا حضور ہم تو اپنے رب کی یاد میں ہیں. ویسے تو مومن کا ہر آن ہر لمحہ اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کی سوچ، ان کے خیالات، ان کے انٹینشن سوائے اللہ کی ذات کے اور کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. وہ مقامات طے کرتے ہیں. سب سے پہلے فنا فی الرسول صحابہ کے لیے کہ وہ مطلب اتنے حضور کے اندر فنا ہو چکے تھے کہ جہاں جس طرف دیکھتے حضور کو نظر آتے، اور حضور کے اوپر اللہ صاحب الصلاۃ و تسلیم کے اوپر جو انوار اور تجلیات کی برسات ہوتی تھی تصور کرنے کی وجہ سے ان کے اوپر بھی شروع ہو جاتی تھی. میرے دوستو، صحابہ کرام کا ایک لمحہ بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں تھا. اس کے باوجود فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، آپ ان کے ساتھ ہمنشین ہو جائیں جو صبح کو اور رات کو اللہ کے ذکر میں بیٹھتے ہیں. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اگر اللہ کی رحمت چاہتے ہو اور اللہ کے انوار اور تجلیات چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ تم خدا کے ہم نشین ہو جاؤ، تم چاہتے ہو کہ اللہ کے حضور ہم بیٹھ جائیں اور وہاں سے انوار اور تجلیات کی برسات ہمارے اوپر بھی ہو جائے، اور جو مومنین کے اوپر، جو اللہ والوں کے اوپر جو رحمتیں اور برکتیں اور عنایتیں اور نوازشیں نازل ہوتی ہیں تم ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، تمہارے اوپر بھی برسنا شروع ہو جائے. یہ خیال آیا میرے دل میں کہ آج میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے جا رہا ہوں جن کے لیے اللہ نے خود حضور کو حکم فرمایا. حالانکہ حضور آقا نامدار نے تو یہ مجلسیں سکھائی تھی، بنائی تھی، مسجد مجلسوں میں رنگ حضور نے بنا تھا. حضور کو حکم کیا جا رہا ہے کہ وَاصْبِرْ، اور وَاصْبِرْ کا لفظ کیوں لایا گیا؟ صبر کروائیں. صبر کی لفظی معنی کیا ہے؟ برداشت کرنا. جو چیز اچھی نہ لگے اس کو، یا جو کڑوی ٹیبلٹ ہوتی ہے ڈاکٹر دے گا، بچے نہیں کھائیں گے، اب وہ کڑی ہے، یہ ہمیں بہت میرے منہ کے ذائقے کو خراب کرتی ہے، لیکن زبردستی ہم پلائیں گے. ہمارا نفس جو کہ ایک بچہ ہے، بچے کی طرح ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اس نفس کو جو بچے کی طرح ہے، یہ اس چیز کو نہیں مانے گا کہ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھا جائے، اور بیٹھنے سے کیا ہوگا؟ شرک. ہمارے گلے میں، ہمارے مسجد میں تو ہم یہ آواز سنتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شرک ہے. تو یہ بات اچھی نہیں لگے گی نفس کو، لیکن اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے نفس کو صبر فرمائیں، برداشت کروائیں. مَعَ الَّذِينَ، ان لوگوں کے ساتھ جو الَّذِينَ جو يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں. بالغداة والعشی، خدا کی قسم ہم نے حضور کے مٹھا سائی سے لے کر سونا سائی، سجن سائی تک ہم نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ عصر کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد حضور کے ساتھ بیٹھتے، ہلکا بناتے، اور ہم نے وہاں پر جو تسکین دیکھی کہ پتھر دل لوگ آتے، کبھی انہوں نے اللہ کا نام نہیں سنا، اگر سنا تو آنکھیں نہیں بنائی، لیکن جب حضور کی صحبت میں آئے وہ پیچھے کونے میں بیٹھے ہوئے ہمیں نظر آتے تھے، آگے بھی نہیں. حضور نے نصیحت فرمائی اور وہاں سے آواز شروع ہو گیا. پتھر لوگ، پتھر دل لوگ، جن کے دل پتھر ہوتے تھے، مجلس میں آئے،
دل کی اندر کی دنیا پلٹنا شروع ہو گئی. اور ہم آج ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں جنہوں نے ان کی ہم نشینی اختیار کی ہوئی ہے. دیا دیے سے جلتا ہے، تو دیا جلانے والوں نے دیا جلا دیا. اب ہماری یہ خوش نصیبی ہے. میں اپنے دوستوں کو بھی عرض کرتا ہوں کہ دیکھو، آج اگر تم سستی کرتے ہو، ہفتے دار پروگرام میں نہیں آئے، ماہور پروگرام میں کہا کہ میں نہیں جاؤں گا تو کیا ہوگا، آج میں نہیں جاتا. تو میں نے اس ہفتے جو گزرا ہوا ہفتہ تھا، میں نے ان کو ایک مثال دی، وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ یہ جیسے تسبیح ہے، اللہ والوں نے ہمیں ایک تسبیح میں پرویا ہوا ہے. اگر یہ تسبیح ٹوٹ جائے تو یہ دانے کسی کام کے ہیں ہی نہیں. یہ اگر بکھر گئے تو بکھر ہی گئے. میں نے کہا اللہ والوں نے ایک گلدستہ بنایا ہوا ہے جس میں ہر فقیر کا اپنا رنگ ہے، اپنا ان کے آنے کا ایک ان کے آنے کی برکت ہے، ان کے آنے کا ایک الگ اپنا فیض ہے. جتنے فقراء زیادہ اتنا محفل میں رہ کے زیادہ. ایک فقیر کی کمی سے کمی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہوتی. ایک اہل ذکر انسان جب مقام کے اندر قبرستان کے اندر جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب وہ اہل علم اہل ذکر قبرستان سے گیا تو اس کے جانے کی برکت سے 40 سال تک قبر والوں کے اوپر عذاب نہیں ہوتا. یہ جو فقراء اہل ذکر ہیں، یہ معرفت الہی کو حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، تو ان کے آنے کی برکتیں ہیں. مسجد میں برکتیں، محلے میں برکتیں، اپنے گھر میں جا کر برکتیں ان کو دیکھنے کو ملتی ہیں. تو میرے دوستوں، میں نے ان کو عرض کیا کہ حضور، اگر ایک خیال آپ کو آپ کے ذہن سے گزرا کہ ہم نہیں جائیں گے پروگرام میں تو کیا ہوگا؟ ہوگا یہ کہ تسبیح ٹوٹ جائے گی اور پھر ہم خوابوں میں رہیں گے کہ سونا سائیں کا دور تو وہاں کا دور تھا، سجن سائیں کا دور تو حضور کا پہلا دور تو اب کاش وہ نظر آئے. بھائی کاش کیوں کہتے ہو؟ اس لیے کہ ہم سست ہو گئے. اگر ہم اس میں ہم محافل میں شامل ہوتے تو یہ رنگ ابھی بھی ہوتے. تو آپ سے اور ہم سے رنگ ہیں، ہم ضرور ان محافل میں آیا کریں. اور دوسرا یہ کہ میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سکھائے، ان کے حضور آنے کے، ان کے اعمال پہ عمل کرنے کے حوالے سے آداب سکھائے. یہ ہم میں سے ہر ایک کو ملحوظ خاطر ان کو رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم ایک بہت ہی نازک طریقے پہ ہیں. تھوڑی سی بھی بے ادبی ہو گئی، یہ ہمارے پٹکے، یہ ہماری داڑیاں، یہ ہمارا لباس، یہ ہمارا بولنا، یہ ہمارا دکھاوا کسی کام کا نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہل نہ کرو. جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کرو، اور اس وقت کرو جب حضور نے کیا، اور اس وقت نہ کرو جب حضور نے نہ کیا ہو. اس کا چھوٹا سا مثال، صحابہ کرام، کچھ صحابہ کرام جو دیہات سے تعلق رکھنے والے تھے، انہوں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا، حضور اب یہ عید الاضحیٰ کا دن تھا، عید نہیں ہوئی، عید سے پہلے. عرض کیا گیا حضور ہم نے تو اضحیٰ کر لی، قربانی کر لی. تو حضور نے فرمایا کہ جیسے ہم اضحیٰ کرتے ہیں آپ اس طرح اضحیٰ کریں، اس طرح قربانی کریں. اور اس موقع پر غالباً یہ آیات نازل ہوئی کہ ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے بات نہ کرو. انہوں نے قربانی عید کے بعد کی ہے، حالانکہ قربانی عید کے دن واجب ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ سورج نکلا اور آپ نے قربانی
قربانی کی اور پھر عید الاضحیٰ کے یعنی عید کی نماز کی طرف چل دیے، نہیں، بلکہ جیسے اللہ کے رسول نے اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری میں اپنے ایام گزارے ہیں، اس طرح تم ان کے پیچھے پیچھے آؤ، ان کی ابتدا میں آؤ۔ تو میرے دوستو، جب بھی ہم کوئی کام کریں تو ہمارے انٹینشن ہونا چاہیے، ہمارے نیت میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے، اس لیے ہم کر رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ میں آج پگڑی باندھ کر کیسا لگوں گا، جماعت مجھے کیسے دیکھے۔ میں ایک چھوٹا سا مثال دیتا ہوں اپنے لیے، کیونکہ میرے اندر یہ برائیاں ہیں، یہ چیزیں رائے خدا میں نہیں چلتی۔ حضور پیر قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں میرے بابا صاحب نے مجھے یہ بات بتائی کہ حضور جا رہے تھے ہندوستان کے سفر پر، دہلی کے سفر پر، پلین میں جب سوار ہوئے تو اللہ کے ذکر میں اتنے مشغول تھے کہ امامہ کھلا اور امامے کا ایک جو حصہ تھا وہ کھلا اور داڑھی مبارک کے نیچے گردن پہ آ گیا یوں۔ تو خلیفہ صاحب سامنے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے عرض کیا حضور اگر آپ یہ امامہ تھوڑا سیدھا کر لیں، کیونکہ آگے ہم اترنے والے ہیں، فقراء زیارت کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے، تو آپ تھوڑا سا اس کو سیدھا کریں۔ آپ غصہ ہوئے، آپ نے فرمایا اگر میرا چہرہ تمہیں اچھا نہیں لگتا تو مجھے مت دیکھ، ہمارے نظروں کی حد یہاں تک ہے، لیکن اللہ والے اللہ کی طرف دیکھ رہے ہوتے۔ حضور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں اور ہم اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں اور ہم اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو محفل ہے آج کی، اس کے منعقد کرنے کا مقصد ہی یہی ہے، اور ایسی محافل میرے گھر میں 40 سال سے ہوتی آ رہی ہے، اور ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ عالم کا عمل خلیفہ جو حضور صلی اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں درگاہ اللہ شریف میں شاگرد ہو کر رہے، اور شاگرد مطلب تقریباً 10-12 سال تک ہر آن ہر لمحہ ہر گھڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میسر۔ ان کے اندر تقویٰ کیا ہوگی، پر ہم تو چھوٹے ہیں، ہم نے جو ان کی زیارت کی ہے تو ہمارے اندر مطلب جیسا خوف خدا آ گیا کہ ہم مطلب وہ جو گناہ اور ثواب، غلط اور صحیح، اچھائی اور برائی میں جو فرق ہے، آنکھیں کھل گئی، محسوس ہوا، آپ نے محسوس کیا ہوگا۔ تو جو گھنی زیارت کرے، جو گھنی محفل میں رہے، تو ان کے اندر کیا مطلب عشق کے دیے جلتے ہوں گے۔ تو میرے دوستو، یہ بھی خوش نصیبی آپ دیار ڈالنے والوں کو ہے سر، الحمدللہ خلفاء ہیں، خلفاء ہیں، وہ بھی بہت پیارے ہیں، لیکن والذین اوتوا العلم درجات، قرآن مجید کی آیت کو ماننا پڑے گا کہ جن کو اللہ نے علم دیا ہے، علم ظاہری اور علم باطنی، اللہ کے ہاں ان کے درجات بہت بلند ہیں، کیونکہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، دوسرے لوگ ہو سکتا ہے بھٹک جائیں، لیکن علماء اللہ نے فرمایا یہ کبھی نہیں بھٹک سکتے، اس لیے کہ یہ علماء ہیں، اور علماء اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اگر ڈرنے والے ہیں تو یہ علماء ہے، اور علماء ربانی بن جائیں پھر تو یہ کیا بات ہے۔ تو میرے دوستو، انشاءاللہ ان کی نگاہیں زیر اثر رہیں گے، کبھی نہیں بھٹکیں گے، ہمیں یہ اپنے سائے عاطفت میں لے جائیں گے اور وہ کام کروائیں گے جو اللہ کے حضور پسند ہیں، جو اللہ کے محبوب کو پسند ہیں، اور وہ غلطیاں جو اللہ کے حضور کو، اللہ کے محبوب کو ناپسند ہیں، ان سے ہمیں آگاہ فرمائیں گے۔ مجھے یہ بھی خوشی ہوئی یہاں آ کر دیکھ کر، آج میرے گھر والے کہہ رہے تھے مجھے بھی لے کے چلو، تو میں نے کہا کہ بہت سے دن ہو گئے ہیں میں کبھی نہیں گیا، اب پتہ نہیں خواتین کا پروگرام بھی ہوتا ہوگا یا نہیں ہوتا ہوگا، تو انہوں نے کہا نہیں وہ ہوتا ہے، پروگرام ہوتا ہے، تو میں نے کہا آج میں دیکھ لوں، پھر انشاءاللہ آپ کو بھی لے کے چلوں گا۔ تو
کبھی کسی پروگرام میں گھر والوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے لے کے چلو، لیکن یہاں پر آنے کے لیے وہ کہتے ہیں، اس لیے کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ عام محفل نہیں لگتی یہاں پر، یہاں عالم با عمل ہے، یہاں کے کچہری کا اور وہ جو محفل لگتی ہے ان کا مقام ہی کچھ اور ہے۔ تو میرے دوستوں، میں جب وہاں سے آ رہا تو میں نے دیکھا خواتین جا رہی تھی اندر، مجھے محسوس ہوا کہ میں نے غلطی کی، ان کو میں لیا تھا یہاں پر پروگرام تو خواتین کا ابھی تک سجا ہوا ہے۔ تو میرے دوستو، حرام کارے کے شیخ فرید عطار نے فرمایا کہ وہ کام جس کی نیت اللہ ہو، جو خدا کے لیے کیا جائے، وہ بارونق بہت، وہ ہر وقت بارونق اور جمع ہوا، چمکتا دھمکتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ تو میرے دوستو، اخلاص کی ضرورت ہے، محبت کی ضرورت ہے، ادب کی ضرورت ہے۔ نماز میں آئیں تو وضو کو ٹھیک کریں، اس پہ نگاہ رکھیں ہم کہ آیا ہمارا وضو صحیح ہوا یا نہیں ہوا، کیونکہ وضو کا صحیح ہونا اس پہ منحصر ہے، نماز کا صحیح ہونا وضو کے صحیح ہونے پر منحصر ہے۔ مسواک لگائیں، 3 مرتبہ کلی کریں۔ ہاتھوں کو ہم نے کیسے دھویا؟ جو دایاں ہاتھ ہے اس کو ہم نے یوں کر کے پانی یہاں سے نیچے کی طرف لانا ہے اور 3 انگشت یہ یوں گھمانی ہے، لیکن جب بایاں ہاتھ آئے تو پھر اس طرح نہیں چلے گا، جس طرح حضور نے وضو کیا اس طرح ہم کریں گے۔ اور وہ کس طرح؟ حضور نے دائیں ہاتھ میں پانی اٹھایا اور بائیں ہاتھ کے اس کونے کی طرف پانی پھینکا، پانی رکھا اور پھر اس طرف یوں گھمایا، یوں کیا۔ حالانکہ وضو تو اس طرح بھی ہو سکتا تھا کہ جیسے آپ نے سیدھا ہاتھ سے پانی نیچے کی طرف گھمایا، آپ نے بائیں ہاتھ میں پانی ڈالا اور یوں گھمایا، ہو سکتا تھا، لیکن حضور کی سنت سے وضو کا مقام ہی کچھ اور ہو گیا۔ یہ چیزیں نظر میں رکھنی ہیں۔ جب پاؤں کو دھوئیں تو ان کی انگلیوں کا خلال ضرور کریں، کیونکہ میرے محبوب نے یہ کیا ہے۔ اس کے بعد جب ہم آئیں تو مسجد میں پہلے دایاں اور اس کے بعد پھر بایاں پاؤں رکھیں۔ پانی پئیں تو سیدھے ہاتھ سے پئیں، بیٹھ کر پئیں، 3 مرتبہ ہم نے سانس لیں۔ حضور نے فرمایا کہ لا تشربوا كشرب البعير او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹ کی طرح پانی نہ پئیں، ایک سانس میں پانی پی لیا، کھڑے ہو کر پانی پی لیا، بیٹھے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر کھڑے ہو کر کسی نے پانی پیا اور اس کو یاد آیا تو اس کو انگلی لگا کر وہ پانی نکالنا چاہیے۔ اگر ہمارے آقا و مولا یہ فرماتے ہیں تو یقیناً کوئی بڑا نقصان ہوگا، تو اس لیے ہماری صحت کے لیے، ہمارے لیے اچھا یہ ہے کہ ہم بیٹھ جائیں، اور جب ہم بیٹھیں تو ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ ہمارے آقا نے بیٹھ کر پانی پیا ہے، اس طرح ہم اس کے لیے ہم بیٹھ رہے۔ کوئی سلام کرے تو ہم کیا کہیں گے؟ وعلیکم السلام نہیں، ہم کہیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر کوئی کہے وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو ہم کہیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اسلام کا حسن ہے، یہ خوبصورتی ہے اسلام کی۔ اگر اس رنگ میں ہم رنگ جائیں ہم بھی خوبصورت بن جائیں گے، ہمارا چہرہ لوگ دیکھیں گے، ہمارا دل اللہ دیکھے گا، اور اس کو ہمارا دل جب پیارا لگ گیا تو انشاءاللہ ہم کل قیامت کے دن ان پیارے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اللہ کبھی قیامت کے دن ان لوگوں کو جو نبی اور وہ لوگ جو نبی کے ساتھ ہیں علی صاحب الصلاۃ والتسلیم، ان کو خوار اور رسوا نہیں فرمائیں گے، والذین معہ جو ان کے ساتھ ہیں۔ اور میں اس طرح نہیں ہوتا کہ ہم مدینے میں جا کر مریں اور دعائیں مانگیں کہ ہم وہاں جا کر ہمارا انتقال ہو، اور اعمال ہمارے اللہ جانے کیا ہے، نہ کسی غریب کو چھوڑ رہے، نہ رشوت کو، نہ شراب، نہ کوئی بدکاری، نہ کوئی ایسا فعل ہم چھوڑ، نہ جھوٹ سے پرہیز کر رہے ہیں۔
ہماری آنکھیں بھی گنہگار، ہماری زبان بھی، ہمارے کان بھی. یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، لیکن دعا محفل میں بڑے آواز سے کہیں گے ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی. شاہ ولی اللہ مدرس دہلوی یا اور کوئی بزرگ ہے یا کوئی اور، مولانا عبدالغفور صاحب آپ ان کو جانتے ہوں گے جو پرانے فقیر ہیں، وہ یہ بات بتایا کرتے تھے. میں جب چھوٹا تھا میں نے ان محافل میں یہ بات سنی تھی اور مجھے بہت یہ بات مزہ دیتی تھی کہ ہندوستان میں ایک درویش تھا، اس نے دعا مانگی یا اللہ مجھے مدینے میں موت عطا فرما. وہ رو رو کر دعائیں مانگتا تھا. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ خواب کے اندر دیکھ رہا ہے کہ رجال غیب یوں آسمان کے اندر قطاریں لگی ہوئی ہیں، آسمان میں قطاریں لگی ہوئی ہیں. دہلی کے مقام سے جنازہ نکل رہا ہے اور یہ جا رہا ہے اوپر، اور وہاں سے ایک جنازہ آ رہا ہے جو دہلی مقام میں اس کی تدفین ہو رہی. تو اس درویش نے ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ وہ لوگ جو مدینے میں مرتے ہیں اور جنت البقیہ میں ان کی تدفین ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں گنہگار، تو ہم ان کو یہاں دہلی کے مقام میں دفن کرتے ہیں، اور یہاں کے وہ لوگ جو متقی اور پرہیزگار ہیں جو رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا مرنا تو مدینہ المنورہ میں ہو، اور مرتے نہیں وہاں پر لیکن اعمال صالحہ ان کے پاس ہوتے ہیں، وہ حضور کی اطاعت اور اتباع میں کامل اور اکمل ہوتے ہیں. تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ دہلی مقام سے ان کو نکالو اور مدینہ جنت البقیع میں جا کر ان کو دفن کرو. یہ تدفین آنی چاہیے میرے دوستوں. مرنے کے بعد بھی ہم مدینے میں دیکھے جائیں گے. ہمارے کافی فقراء اہل ذکر جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو ان کو خوابوں میں دیکھا گیا کہ وہ مدینہ المنورہ میں حضور کے روضے کے سامنے کھڑے ہوئے. پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ہم ابھی یہاں پر رہتے ہیں. تو ایسی تیاری میرے دوستوں نے کرنی ہے. آج سے ریاکاری نہیں کرنی، دکھاوا. ہم ان کے دشمن ہیں، ہمیں نہیں چاہیے دکھاوا. ہم تھوڑا سا بھی عمل کریں گے وہ اللہ کے لیے کریں گے. بیچنا اللہ کے لیے، جدا ہونا اللہ کے لیے، دوستی اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے. حضور نے فرمایا فقد استکمل الایمان، حضور نے فرمایا اس کا ایمان مکمل ہو گیا. تھوڑا سا عمل لیں، اس پہ تھوڑا سا سچائی کا رنگ کریں. اللہ للہ دین الخالص. کیونکہ ایسے دوست ہمارے ساتھ ہیں جو اس چیز کو ناپسند فرماتے ہیں، جو اس چیز کو دیکھ کر ان کا دل ہمارے سامنے سے ہٹ جاتا ہے. دعاؤں میں ہم ان کو یاد نہیں رہتے، لیکن اگر آپ سادہ ہیں، آپ غریب ہیں، لیکن آپ کا دل ہے، آپ ذکر میں مشغول ہیں، دل کے ساتھ اللہ کے ذکر میں ہیں، تو انشاءاللہ آپ ان لوگوں کے ساتھ ہیں. میری باتیں آپ نے سن کر برداشت کی، آپ کی بڑی نوازش، بڑی مہربانی. میں نے سائیں خضر کو عرض کیا کہ میں ابھی تقریر بھول گیا ہوں کیونکہ میں واعظ اور نصیحت کرنا نہیں جانتا، علماء کا یہ کام ہے. میں تو جو دل میں آیا وہ میں نے کہہ دیا، اور آپ کو شاباش کہ آپ نے مجھے برداشت کیا، سنا. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.